تو میرے حساب سے خان صاحب صحیح کر رہے ہیں. یہ تو غدار ہیں ملک کے. نالائق ترین جو وزیر اعظم ہے وہ یہ عمران خان ہے. نواز شریف ایک معمار پاکستان ہے, اس نے پاکستان بنایا ہے. ایشیا سے انشاءاللہ یہ سامراجی قوتیں یہاں سے چلی جائیں گی. اسلام کا سر بلند کیا ہے خان صاحب نے. کہتے ہوتے ہیں نہ کھیڑاں گے تو نہ کھیڑن دیاں گے, یہ وہ والی بات ہو گئی ہے. عمران خان نے کہا کہ جی ہم ادارے مضبوط کریں. سرکاری بندہ بدماش بن گیا. جب سے یہ امریکہ والی ایشو ہے خط والا, تو ہمارا ان کے ساتھ جو محبت تو دوبارہ پھر جاگیے خان صاحب کے لیے. نہیں, خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے اس میں پورے نہ اترے ہیں. سمجھے نہ غریب کا ستیہ ناش نے کیا ہوا. آج تک نواز شریف پہ 1 روپیہ کرپشن ثابت نہیں کیا. آئندہ انتخابات میں آپ کا ووٹ کس کو ہوگا؟ نون کو انشاءاللہ. میری سمجھ میں وزیر اعظم نے بالکل صحیح کیا ہے. یہ اس ملک میں آج تک الزام تو لگے ہیں لیکن کبھی بھی کوئی چیز پروف بن کے سامنے نہیں آئی. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل اور میں ہوں رقیہ نعیم. ناظرین, عمران خان نے گزشتہ روز اپوزیشن کو ایک کے بعد ایک سرپرائز دیا. پہلے اسپیکر نے اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو اڑا کر رکھ دیا. کچھ لمحوں کے بعد وزیر اعظم نے خطاب کیا اور قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا. اس فیصلے کو عام کیسے دیکھتے ہیں, آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں. سر, یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی ہے, وزیر اعظم کا کیا یہ اقدام درست ہے؟ بالکل درست ہے, بلکہ سماجی اور سامراجی قوتوں کے خلاف ایک بالکل ایسا ایکشن ہے جو ہمیشہ کے لیے ایشیا سے انشاءاللہ یہ سامراجی قوتیں یہاں سے چلی جائیں گی. آئندہ انتخابات میں آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ ہاں, انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی ایک رکھتے ہیں, رجسٹر کروا رہے ہیں. اگر نہ ہوئی تو پھر عمران خان کے لیے ووٹ ہے. اچھا, جو کروڑوں روپے لے کر بکنے والے عوامی نمائندے تھے ان کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ ہاں, ملنی ہی نہیں چاہیے, بلکہ میں تو ایک ہمارے ضلع میں نواب شیر وزیر ہے, میں نے اس کے خلاف لڑنے کا خود اپنا اعلان کیا ہے کہ اس ایم این اے کے خلاف میں لڑوں گا جو اتنے وہ 3 دفعہ پیپلز پارٹی میں وہ رہا ہے اور وہ اب تحریک انصاف میں تھا اور اب جب لے کر وہ نون لیگ والوں کے ساتھ ہو گیا. ایسے لوگ بالکل بکاؤ مال ہیں اور ان کو سزا ہی نہیں بلکہ ان کو ہمیشہ کے لیے نااہل کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے جو نالائق ترین جو شخص تھا نا, جو وزیر اعظم تھا یا جو صدر تھا, وہ یحییٰ خان تھا. لیکن خان صاحب ایک عظیم کرکٹر تھے, انہوں نے بہت سارے ریکارڈ قائم کیے اپنے کرکٹ کے دور میں. جب یہ سیاست میں آئے تو انہوں نے یہ ریکارڈ بھی بریک کیا. یہ ماشاءاللہ سے اس وقت جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے نالائق اور نکما اور نالائق ترین جو وزیر اعظم ہے وہ یہ عمران خان ہے, جو اسے اسمبلی تحلیل کی ہے. اس کا دیکھیں آپ, تو یہ ہے کہ جب اسے شور شاٹ ہو گیا کہ 197 ووٹ مجھے پڑ رہے ہیں, میں ہار جاؤں گا, تو بھگوڑا بھاگ گیا. جی, آئندہ انتخابات میں آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ آئندہ انتخابات انشاءاللہ تعالی شیر آئے گا. جی, کیونکہ نواز شریف ایک معمار پاکستان ہے, اس نے پاکستان بنایا ہے, اس نے پاکستان میں ترقی کی ہے. تو مجھے تو یہی یقین ہے کہ انشاءاللہ نون آئے گی, شیر آئے گا. سر, یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی ہے, کیا وزیر اعظم کا یہ اقدام درست ہے؟ میرے حساب سے تو درست ہے کہ کیوں عالمی سازشیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اور جو امریکہ ہے وہ ہمارا بہت مخالف ہے شروع سے. مطلب ایسا حساب ہے کہ وہ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں نا مسلمانوں کو. ان کا جو یہودی لابی ہے نا وہ مسلمانوں کی بہت مخالف ہے, یہ تو آپ سب کو پتہ ہے. اور میرے حساب سے تو صحیح انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. اگر نہ اٹھاتا نا تو پھر کیا کہتے ہیں یہ وہ لوگ اس کو کہتے تھے 40 بابا 40 چور, ابھی خود اکٹھے ہو گئے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بندہ صحیح ہو تو اس کے لیے جب ساری دنیا اکٹھی ہو جائے نا تو وہ بندہ پھر ٹھیک ہوتا ہے اپنے حساب سے. سر, یہ جو کروڑوں روپے لے کے بکنے والے جو عوامی نمائندے تھے, کیا ان کو بھی سزا ملنی چاہیے؟ لازمی ملنی چاہیے. یہ تو غدار ہیں ملک کے, میرے حساب سے تو غدار ہیں. پھر آپ لوگوں کا جو حساب ہے پھر مجھے نہیں پتہ. تو مطلب ملک کے حساب کا کرنا نا ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ سب کو مطلب غداری کرنے کے برابر ہے. یہ ملک ہمارے مطلب ماں باپ کی طرح ہے نا. ان کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ سزا تو ہمارے حساب میں بہت ہے, مگر کم از کم ان کو اتنی سزا ہونا کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے کسی قوم کے ساتھ. مطلب قوم کے ساتھ غداری ہے نا.
تو میرے حساب سے خان صاحب صحیح کر رہے ہیں. آئندہ انتخابات میں آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ انشاءاللہ پی ٹی آئی. میرے خیال میں تو یہ خان صاحب نے اچھا اقدام کیا ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور آپشن نہیں تھا. اور دیکھیں جی کہ ملک کے لیے جو بہتر سمجھتے ہیں نا انہوں نے کیا ہے. اور اس ٹائم اگر وہ یہ کام نہ کرتے اور 1 سال 1.5 سال کے لیے یہ اپوزیشن کو بٹھا دیتے تو ملک کا پھر وہی حال ہونا تھا. تو اس لیے خان صاحب نے یہ بہتر سمجھا ہے. میرے خیال میں تو اچھا کیا ہے، یہ بہتر کیا ہے. اور وہ لوگ جو پہلے مہنگائی سے تنگ تھے، خان صاحب سے تنگ تھے، کیا اب وہ خان صاحب کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں؟ بالکل جی. دیکھیں یہ چیز ایسی ہے کہ اصل میں اسلام اور کفر کا جو نظام ہے نا، یہ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو اسلام کا سر بلند کیا ہے خان صاحب نے. تو مہنگائی تو آنے جانے والی چیز ہے، یہ تو شروع سے ہے، جب سے پاکستان بنا ہے مہنگائی کا تو ایشو ہے. یا تو انہوں نے ان کے دور میں دیکھیں آپ اپنے پچھلے کلپس نکال کے دیکھ لیں، لوگ تو اسی طرح پریشان ہیں. یہ تو مہنگائی کا ایشو ہے. اور دوسرا یہ تو کرونے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، ہمارے دل کہہ رہے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اصل ایشو ہے کہ اسلام کو جو ہے نا نیچا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو خان صاحب نے جو ہے نا یہ اس کے لیے اس نے اپنا اسٹیپ اٹھایا ہے. یہ بہت اچھا کیا ہے. ہم مہنگائی کا وہ جو ایشو ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ رہے گا. اور انشاءاللہ یہ جو کھانے والے لوگ تھے نا یہ اب دوبارہ نہیں آئیں گے ہمارے خیال میں. ان کی وجہ سے تو یہ نوبت ہے، مہنگائی ان کی وجہ سے ہے، یہ خان صاحب کی وجہ سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر ووٹ الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کا ووٹ پی ٹی آئی کے لیے ہوگا؟ انشاءاللہ پی ٹی آئی کی طرف ہوگا. اور ہمیں پورا یقین ہے کہ کم از کم اگر یہ اچھے نہیں ہیں نا خان صاحب تو ان سے بہت اچھے ہیں. یہ ہمیں جو پیسے لے کے بکنے والے عوامی نمائندے تھے، کیا ان کو بھی سزا ملنی چاہیے؟ ان کو بالکل جی یقیناً سزا ملنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ انہوں نے ملک سے غداری کی ہے نا. یہ تو میں اگر ادھر آپ سے پیسے لے کے کچھ اپنا بیانیہ بدل دوں یا اپنا وہ اس پہ چلا جاؤں تو یہ تو پھر ملک کے لیے انہوں نے نقصان کیا ہے نا. یہ اپنا نقصان یا ہمارا نقصان تو ہے، یہ ملک کا بہت بڑا نقصان ہے. یہ تو پھر کام پچھلا جس طرح چل رہا تھا اسی طرح چلتا رہے. تو یہ تو خان صاحب نے نہیں ہونے دینا، نہ ہم نے انشاءاللہ عوام نے ہونے دینا ہے. اب نہیں، خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے اس میں پورے نہیں اترے ہیں. سمجھے نا، غریب کا ستیہ ناش نے کیا. 500 روپیہ لیٹر ایک تیل کا پیکٹ ہے. سمجھے نا، غریب آدمی کدھر جائے؟ سمجھے نا. باقی وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ خان ہے. سمجھے نا. اب تو وہ وزیر اعظم بھی نہیں رہے، وہ تو چلے گئے. ہاں نہیں، وہ تو چلا گیا. انشاءاللہ کوئی نہ اچھا بندہ آئے گا بہتری کی طرف. سمجھے نا، امید دعا ہے. سمجھے نا. آئندہ انتخابات میں آپ کا ووٹ کس کو ہوگا؟ نون کو انشاءاللہ. نون کو. اور جو پیسے لے کے مطلب جو بکنے والے تھے عوامی نمائندے، ان کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں؟ وہ تو ملنی چاہیے. ووٹ تو ہم نون کو دیں گے انشاءاللہ. سمجھے نا. یہ تو سیاست ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. سمجھے نا. پہلے کس کو ووٹ دیا تھا؟ پہلے تو ہم نے نون کو دیا تھا، اس سے پہلے بے نظیر کو دیا تھا، زرداری صاحب کو، جنرل مشرف صاحب کو دیا. اس ٹائم کو اس کو نہیں دیا، اس لیے دیا ایک کرسی پہ گیا تھا وہ میاں صاحب گئے تھے اس کے گھر پہ. وہ اس نے، ہم تو اب دشمن اپنے گھر پہ آئے تو اس کو عزت کرتے، اس نے ویلکم کی نہیں کیا تھا. سمجھے. اس کے گردن میں سریا ہے. چور لٹیرے جنہوں نے آرام کا پیسہ بنایا ہے، وہ آرام کا پیسہ اسی طرح جانا تھا. یہ غیرت مند جو ہے وزیر اعظم، یہ قوموں میں کبھی کبھار ملتے ہیں. میری سمجھ میں وزیر اعظم نے بالکل صحیح کیا ہے. یہ ایسے بندوں کو اس طرح کی نصیحت آنی چاہیے. کیونکہ پیسہ لے کے اگر بندہ 3 سال 4 سال گورنمنٹ میں رہتے ہیں تو آخری سال انہوں نے یہ دیکھا کہ پیسے لے کے ہم بھاگ جائیں گے اور بک جائیں گے. وزیر اعظم میں کہتا ہوں سب سے اچھا اقدام اسی نے کیا ہے. آئندہ انتخابات میں آپ کو کس کو ووٹ دیں گے؟ انشاءاللہ عمران خان کو دوبارہ بالکل بلے پہ ٹھوک کے مہر لگانی ہے جی، اللہ کے حکم سے. کیونکہ یہ غیرت مند لیڈر ہے اور پاکستان میں جو ہے نا غیرت مند لوگوں کی بہت کمی ہے. ہمارا مغز سے دہی بن گیا ان کے بارے، ان لوگوں کے بارے میں. میڈم بخیر ناراض نہیں ہو رہے، بس چھوڑ دو اس لوگوں کو. ہاں آئندہ انتخابات میں آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ ہاں آئندہ انتخابات میں آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ جب سے ہمارا اے کارڈ بنا ہوا ہے نا تو ہم نے آج تک کسی دوسری پارٹی کو ووٹ نہیں پول کیا، علاوہ مسلم لیگ سے. شہر سے میں ووٹ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور وہ ہے بھی پارٹی انصاف دارہ، ٹھیک ہے نا. کسی نے آج تک اس پہ کا جرم ثابت کیا آج تک. وہ پرسوں ترسوں جو کیا نام ہے گورے نے بیان دے رہا تھا کہ اتنا ارب کرب ملین ٹریلین روپیز پاکستان کا خرچہ اس پہ ہو گیا. میں نے آج تک نواز شریف پہ 1 روپیہ کرپشن ثابت نہیں کیا. تو کیا وہ پاگل ہے؟ ٹھیک ہی کہتا ہے نا. تو وہ لوگ چور نہیں ہے، وہ لوگ عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے ٹھیک کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے وہ لوگ کوئی چورتا ہی نہیں ہے.
अच्छा, ये जो पैसे लेके अवामी नुमाइंदे बिकने वाले जो थे, जिनका वो सोशल मीडिया पे भी जिक्र है, क्या उनको सज़ा मिलनी चाहिए? वो तो है ही हमारे अभी क्या कहते हैं, हर बंदा अपने 2-4 पैसे पे ईमान बेचते, ठीक है ना। कोई 5,000 रुपये पे बंदा पी इकट्ठा कर रहे, कोई 6,000 रुपये पे बंदा की पी इकट्ठा कर रहे, कोई 10,000 रुपये पे वोट बेचते, कोई 5,000 पे बेचते, ठीक है ना। ये तो कोई मुसलमान का काम नहीं है, ना किरदार है, ये सारा बेईमानी है, सारा लोग बेईमान है। जैसे हमारे अवाम है, ऐसे हमारा हुक्मरान अल्लाह ने मुसल्लत किया हुआ है इन पे, ठीक है ना। ये बिल्कुल ठीक था, उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था ना, तो उसके पास ये ऑप्शन था, उन्होंने मतलब ये किया, तो ये ठीक किया हमारी नज़र में, और ये एक अच्छा काम किया। आइंदा इंतखाबात में आपका वोट किसको होगा? मैं तो खान साहब के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो गया था, मतलब ये महंगाई से मैं सारी आवाम बहुत तंग थी, मगर जब से ये अमेरिका वाली इशू है ख़त वाला, तो हमारा इनके साथ जो मोहब्बत था वो तो दोबारा फिर जाग गया खान साहब के लिए। तो हम खान साहब के साथ हैं और इंशाल्लाह वोट भी इंशाल्लाह इसी को देंगे, खान साहब को। और जो पैसे लेकर बिकने वाले थे अवामी नुमाइंदे, उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? पैसे अब किसी के पास कोई सबूत तो नहीं है कि मतलब वो कहते हैं कि हम हल्फ उठाते कि हमने पैसे नहीं लिए, आप कोई सबूत तो नहीं है कि उनको कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ना कि उन्होंने पैसे लिए या नहीं लिया, तो ये इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर साबित हो जाता है तो क्या उनको सज़ा मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए उनको, तो आवाम की अदालत में भी उनको सज़ा मिलेगी, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनको सज़ा दे, अदालतों को भी चाहिए उनको सज़ा दे कि आइंदा ऐसा काम ना करें। सर, वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है, आप क्या समझते हैं, वज़ीर आज़म का ये इक़दाम दुरुस्त है? मैं नहीं समझता, क्योंकि कहते होते हैं ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे, ये वो वाली बात हो गई है। क्योंकि अगर उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ गई थी तो जो बाकी 1.5 साल बचा था वो दूसरों को टाइम देते ताकि देख लेते कि वो क्या करते। लेकिन इस वक्त जो इन्होंने इक़दाम किए हुए थे अपने दौरे हुकूमत में, अगर दूसरों को हुकूमत मिल जाती है तो वो भी मंजर आम पे आ जाते हैं कि जी इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ। इसलिए इन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं ताकि हमने जो कुछ भी किया हुआ है वो कुछ भी सामने ना आए, इनके सामने ना आए। अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में मामलात चले गए हैं, वो क्या सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इसी को कंटिन्यू करती है या असम्बलियाँ तहलील हो के नए इलेक्शन होते हैं। और अगर नए इलेक्शन होते भी हैं तो इमरान खान साहब को इसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो पिछले 3.5 साल गुज़रे हैं इसमें हमारे मुल्क में लाकानूनियत हद से तजावज़ कर गई। इमरान खान ने कहा कि जी हम इदारे मजबूत करेंगे। इदारे मजबूत करने का मतलब है कि आपने हर बंदे को बदमाश बना दिया, हर सरकारी बंदा बदमाश बन गया, किसी जगह हर तरफ आवाम जलील हुई है। इमरान खान साहब तो नहीं देख रहे, अगर पीएम पोर्टल पे कोई कंप्लेन करता भी है तो वो वापस उसी बंदे को भेज देते हैं जिसके ख़िलाफ़ कंप्लेन हुई होती है। आज तक किसी एक बंदे के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं हुआ। अगर 2-4 के ख़िलाफ़ किसी भी गवर्नमेंट में जब एक्शन हो जाए तो सारे सुधर जाते हैं, सारे काम ठीक करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं जी एक्शन लेने वाला कोई बंदा है। यहाँ पे 3.5 साल जो उन्होंने हुकूमत की है उनको हर चीज़ का इल्म था, लेकिन मुझे समझ इस बात की नहीं आई कि उन्होंने इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया। तो जमहूरी हुकूमत का मतलब ये होता है कि जो MNA होता है, जो MPA होता है वो सुप्रीम होता है, इदारा सुप्रीम नहीं होता। इदारे के जो लोग होते हैं, कोई भी इदारे जो जितने भी होते हैं उनके लोग सुप्रीम नहीं होते, ठीक है। तो फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह एक महफूज, हमारे पास बेहतरीन किस्म की आर्मी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें हमारा महफूज मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। उसी वजह से ये जो सियासतदान है ये थोड़ा सा हमेशा एक दूसरे की टांगें खींचने में होते हैं और इन्होंने एक दूसरे को गंदा किया हुआ है। अच्छा सर, वो लोग जो पैसे लेकर बिकने वाले अवामी नुमाइंदे थे, क्या उनको सज़ा मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल, इनके ख़िलाफ़ पहली तो बात है कि महज इल्ज़ाम, इस मुल्क में आज तक इल्ज़ाम तो लगे हैं लेकिन कभी भी कोई चीज़ प्रूफ बन के सामने नहीं आई। होना तो ये चाहिए था कि इनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई सबूत प्रूफ होता। तो अगर ऐसी बात है तो मैं कहता हूँ कि चौकों पे खड़े होकर उल्टा लटका के इनके सर कलम होने चाहिए इस तरह के लोगों के। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली वैसे भी उनके साथ ही हूँ, दिलो जान से। कराची में हम रहते थे तो वहाँ भी मैंने उन्हीं को साथ दिया था, अब यहाँ आए तो यहाँ भी मैं उनके साथ हूँ। मैंने तो अपना स्टेटस भी भर भर के उनके लिए लगाया, मेरी दुआएं सब उनके साथ है। वज़ीर आज़म अगर वो सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मैं वो सुन ले कि मैं उनके साथ हूँ।
हमारी पूरी फैमिली मतलब उन्हीं का साथ देती और उन्होंने बहुत अच्छा किया जो भी फैसले किए ना पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए। कुछ भी नहीं है, लोग कहते हैं महंगाई है, लेकिन नहीं, वो पहले जैसे सब कुछ चल रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से वज़ीर आज़म को क़याम दायम रखे, हमारे सरों पे रखे ना। सर, वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली तहलील कर दी, आप क्या समझते हैं, वज़ीर आज़म का ये इक़दाम दुरुस्त है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम है, बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम है। अल्लाह का शुक्र है कि इस 72 सालों में कोई ऐसा लीडर पैदा हुआ है, भुट्टो के बाद कोई ऐसा लीडर आया कि जिसने पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात की है। ये चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं इस चीज़ से। अच्छा सर, वो जो बिकने वाले थे, पैसे लेके बिकने वाले अवामी नुमाइंदे थे, उनको सज़ा मिलनी चाहिए? गंदे अंडे तो साइड पे हो गए ना, ये भी अल्लाह ताला की मेहरबानी है। इस माह रमज़ान की मेहरबानी, रहमतों वाला महीना है ना, बरकतों वाला महीना। साफ दिल आदमी है खान साहब, अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, गंदे अंडे साइड पे कर दिए। गंदे अंडे है ना, बेसिकली पता चल गया ज़मीर है, खाएं पिए अब सारी ज़िंदगी। हाँ, बस ये चीज़ है। आइंदा इंतखाबात में आपका वोट किसकी पार्टी हो? खान साहब का। जी नाजरीन, आपने लोगों की राय जानी। कुछ लोग थे जो इमरान खान के इस इक़दाम को दुरुस्त करार दे रहे थे और कुछ लोग थे जिन्होंने ये कहा है कि ये आइन के ख़िलाफ़ इन्होंने काम किया है। कैमरामैन अहमद खान के साथ रुकैया नईम, औसाफ डिजिटल, इस्लामाबाद।